بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگوں نے کل جو پڑھا تھا وہ کیا پڑھا تھا؟ جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اسم سے شروع ہوتا ہے، جس کا پہلا پارٹ اسم رہتا ہے۔ جملہ اسمیہ کس سے مل کر بنتا ہے؟ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے۔ جملہ اسمیہ پہلا والا پارٹ مبتدا رہتا ہے، سیکنڈ والا پارٹ خبر، اس کی خبر رہتی ہے۔ جملہ اسمیہ سے پہلے ہم لوگوں نے جملہ فعلیہ پڑھا تھا۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے اور اس میں فعل اور فاعل رہتا ہے۔ مفعول کبھی رہتا ہے کبھی نہیں رہتا ہے۔ فعل اور فاعل رہنا ضروری ہے جملہ فعلیہ میں۔ فعل اور فاعل، کام اور کام کرنے والا۔ آج جو پڑھنا ہے ہم لوگوں کو فعل مضارع منصوب پڑھنا ہے۔ فعل مضارع یہ تو ہم لوگوں کو معلوم ہے، ہم لوگوں نے پڑھ رکھا ہے۔ فعل مضارع یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعل، نفعل۔ یہ جو 14 ہیں یہ مضارع کی تصریف ہے، مضارع کے صیغے ہیں یہ 14۔ منصوب کا کیا مطلب ہے؟ منصوب کا مطلب ہے یہاں پر کہ اس کے آخر میں زبر آنا۔ مضارع کے آخر میں پیش آتا ہے، جیسے یفعلو پیش آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیش کی جگہ زبر آتا ہے، یفعلو کی جگہ یفعل ہو جاتا ہے، تو یہ زبر کہاں آئے گا؟ یفعلو کی جگہ یفعل کہاں ہوگا؟ وہ آج پڑھنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے مثال پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ امر اللہ ابراہیم ان یدعو قومہ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیں۔ تو یہاں پہ یدعو مضارع کے آخر میں آ گیا زبر، زبر آ گیا یہ۔ تو یہ زبر کیوں آیا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ یہ ان کی وجہ سے آیا۔ ان کے معنی آتے ہیں کہ، ان کے معنی اردو میں کہ۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان، یہ جو ان آتا ہے یہ مضارع کے آخر کو پیش ہٹا کر زبر دے دیتا ہے۔ مضارع کے آخر میں جو پیش رہتا ہے وہ ہٹا کر زبر دے دیتا ہے ان۔ دوسرا جملہ دیکھیے، انا قدیر ہوں ان اکثر الاسنام، میں قدرت رکھتا ہوں، اقدر قادر ہوتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں کہ، ان کا ترجمہ کریں گے کہ اکثرا میں توڑوں، اسنام بتوں کو۔ تو اکثرو، اکثرو پیش رہتا ہے مضارع پر، لیکن یہاں ان آ گیا تو ان آ کر اس نے کیا کر دیا؟ دیکھیے اکثرا کو دے دیا زبر، اکثرا کو یہاں پہ دے دیا زبر۔ تیسری مثال دیکھیے، اريد ان اذهب الى حدیقۃ الحیوانات۔ حدیقۃ الحیوانات کہتے ہیں زو پارک کو، چڑیا گھر اردو میں بولتے ہیں جہاں پر جانور رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں، اریدو کا ترجمہ ہوگا میں چاہتا ہوں، آئی وانٹ، میں چاہتا ہوں۔ ان اذهب کہ میں جاؤں، زو پارک کو۔ تو اذهب مضارع کے آخر میں پیش آتا ہے، لیکن یہاں ان آ گیا، اس لیے ان آنے سے زبر آ جائے گا۔ اريد ان اذهب، اريد ان اذهب، ان آنے سے زبر آ جائے گا۔ اللہ یحب ان یری اثر نعمته علی عبده، اللہ پسند کرتا ہے کہ وہ دیکھے، یرا مانے دیکھے۔ اگر کھڑا زبر ہے، کبھی مضارع کے آخر میں کھڑا زبر آتا ہے، وہ ہم لوگ پڑھیں گے کب آتا ہے۔ کھڑا زبر ہے تو ان آنے کے بعد بھی وہ ویسا ہی رہے گا، کھڑا زبر ہی رہے گا، یرا۔ اللہ پسند کرتا ہے کہ وہ دیکھے اثر نعمته، اس کی نعمت کا اثر، علی عبدہ، اس کے بندے پر۔ اراد اسماعیل ان یبنی بیتا للہ، اسماعیل علیہ السلام نے ارادہ کیا، ارادہ کیا،
ان کے یبنیہ بنائیں بیتن گھر للہ اللہ کے لیے. تو یہاں ان آ گیا، ان آنے کے بعد یبنیہ مضارع کے آخر میں زبر آ گیا یبنیہ. تو یہ جو 5 مثالیں ہیں، ان 5 مثالوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان جب آئے گا مضارع سے پہلے تو اس کو کیا دے دے گا؟ زبر دے دے گا. مضارع کے آخر میں زبر دے دے گا، پیش ہٹا کر زبر دے دے گا ان. اور ان کا معنی کیا ہے؟ کہ اردو میں اس کا معنی ہے کہ. ہاں، یہ 5 مثالوں میں یہ بات سمجھائی گئی ہے. اس کے بعد کی مثالیں دیکھیے. لن يكتب الولد الدرس، لن يكتب الولد الدرس، بچہ ہرگز سبق نہیں لکھے گا. لن، لن کے معنی ہے ہرگز نہیں کرے گا. لن جو آتا ہے، لن مضارع سے پہلے تو معنی میں تبدیلی ہوتی ہے، نیگیٹو کر دیتا ہے، نہیں کرے گا. اور تاکید بھی آ جاتی، تاکید مطلب زور آ جاتا ہے بات میں. ایک دم سمپل نہیں ہے، نہیں کرے گا یہ سمپل ہو گیا تھوڑا. ہرگز نہیں کرے گا. تو لن یکتبا، وہ ہرگز نہیں لکھے گا. تو لن معنی میں یہ چینجنگ کرتا ہے کہ نیگیٹو بناتا ہے اور تاکید پیدا کرتا ہے، زور پیدا کرتا ہے. اور لفظ میں کیا چینجنگ کرتا ہے؟ مضارع کے آخر میں زبر دے دیتا ہے، پیش ہٹا کے زبر دے دیتا ہے. یکتبو پیش رہتا ہے یکتبو، لیکن لن آ گیا تو اس کو آ جائے گا زبر، یکتبا زبر آ جائے گا. لن یکتب الولد الدرس، لن اضرب الخادم، میں خادم کو ہرگز نہیں ماروں گا. تو اضربہ کے معنی ہے مارنا، اضربہ کے معنی ہے ضربہ یضرب مارنا. لن اضربہ میں ہرگز نہیں ماروں گا. اب یہاں پہ دیکھیے لن آنے کے بعد کیا چینجنگ ہو رہی ہے؟ معنی میں یہ چینجنگ ہو رہی ہے کہ نیگیٹو ہو رہا ہے نہیں ماروں گا، اور تاکید زور پیدا ہو رہا ہے ہرگز نہیں ماروں گا. اور لفظ میں تبدیلی یہ ہو رہی ہے کہ اضربو جو مضارع میں پیش آتا ہے وہ پیش جا کر زبر ہو جا رہا ہے. لن اضربا زبر آ جا رہا ہے، میں خادم کو ہرگز نہیں ماروں گا. اس کے بعد والی مثال لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم ہرگز اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ کی جو سنت ہے کائنات چلانے کی، اس میں اللہ تعالیٰ تبدیلی نہیں کرتے. تو تجیدہ تجیدو تھا یہ اصل میں، تجیدو تم پاؤ گے. لن آیا تو نیگیٹو بنا دیا تم نہیں پاؤ گے، اور زور پیدا کر دیا تم ہرگز نہیں پاؤ گے. اور کیا کر دیا؟ دال پہ جو پیش تھا وہ پیش ہٹا کے زبر آ گیا وہاں پہ. لن تجیدہ تم ہرگز نہیں پاؤ گے. لن یفلح الخائن، افلح یفلح کے معنی آتے ہیں کامیاب ہونا، خائن معنی خیانت کرنے والا. خیانت کرنے والا ہرگز کامیاب نہیں ہوگا، تو ہرگز کامیاب نہیں ہوگا. یفلح پیش تھا، لن آ کر اس کو زبر دے دیا. لن نعبد الاصنام، ہم ہرگز بتوں کی عبادت نہیں کریں گے. لن نعبد الاصنام، ہم ہرگز بتوں کی عبادت نہیں کریں گے. نعبدو پیش ہے یہ، ٹھیک ہے، مضارع میں پیش آتا ہے اعبدو نعبدو. لن آگے تو کیا تبدیلی کیا؟ پیش کو دے دیا زبر، تو ہو گیا لن نعبد. آخر میں جو پیش آتا ہے اس پیش کو زبر بنا دیا. تو ان 5 مثالوں سے کیا سمجھ میں آیا؟ لن مضارع سے جب پہلے آئے لن تو وہ کیا کرے گا؟ مضارع کو دے دے گا زبر، یعنی مضارع کو جہاں پیش آتا ہے پیش کی جگہ آ جائے گا زبر. اس سے پہلے کیا تھا؟ اوپر کی 5 مثالوں میں ان، ان ٹھیک ہے. یہ ہے لن، ان کے معنی ہے کہ، ان کے معنی ہے کہ، اور لن کے معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. لن کے معنی ہو جاتے ہیں ہرگز نہیں. تو یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ مضارع سے پہلے آتے ہیں، مضارع کو جہاں پیش آتا ہے اس پیش کو ہٹا کر
یہ لوگ یہ دونوں بھی زبر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور آگے مثالیں لیتے ہیں. دو پڑھ لیا ہم لوگوں نے، دو سمجھ لیا، ان اور لن. آگے ہے اذن. آگے ہے اذن. جی، ان لن ہو گیا. ان کے معنی کے، لن معنی ہرگز نہیں. اب آ رہا ہے اذن. اذن کے معنی ہے تب تو. تب تو ٹھیک ہے نا، یہ کسی بات کے جواب میں بولا جاتا ہے. تب تو میں ایسا کروں گا، تب تو ایسا کرے گا، تب تو وہ ایسا کرے گا. ہاں، کسی بات کے جواب میں یہ آتا ہے اذن. تب تو. جملہ دیکھیے، سینٹینس. اذن تنزل فی منزلنا. نزل ینزل کے معنی اترنا. یہاں مراد ہے قیام کرنا، رہنا. تب تو آپ ہمارے گھر میں قیام کریں گے. ہاں، تب تو آپ ہمارے گھر میں اتریں گے، ہمارے گھر میں رہیں گے. ادھر تب تو اس کی کس سے کہا جائے گا؟ جب کوئی عربی میں یوں کہے گا، سأزور مدینتکم، میں تمہارے شہر کی زیارت کروں گا. زیارت مطلب وزٹ کرنا. میں آپ کا شہر القریب دیکھوں گا. ٹھیک ہے. یہ سین ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے. سین مضارع میں آتا ہے تو فیوچر کا معنی ہو جاتا ہے اس میں. دیکھوں گا، ان قریب دیکھوں گا، ان قریب ایسا اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ہاں، تو سأزور مدینتکم، میں تمہاری شہر کی زیارت کروں گا، دیکھوں گا. اس کے جواب میں آپ کیا بولیں گے؟ اذن تنزل فی منزلنا، تب تو آپ ہمارے گھر میں قیام کریں گے. اذن تنزل، یہ اس پہ توجہ دینا ہے. باقی باتیں سمجھ میں آئی تو ٹھیک، نہیں سمجھ میں آئی تو بھی ٹھیک. اذن تنزل، اس میں ہو رہا کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس میں؟ تنزلو جو پیش رہتا ہے لام مضارع کے آخر میں، وہ پیش ہٹ کر زبر آ جا رہا ہے. کیوں زبر آ رہا ہے؟ اذن کی وجہ سے. اذن اذن کیا کرتا ہے؟ پیش ہٹا کر زبر دے دیتا ہے. 12ویں مثال دیکھیے. اذن تنال رضا اللہ، تب تو آپ اللہ کی رضا پائیں گے. تنالا کے معنی آتے ہیں پانا. تنالو پیش آتا ہے، اذن آنے کی وجہ سے زبر آ گیا. تب تو تم اللہ کی رضا پاؤ گے، اللہ کی خوشی پاؤ گے. یہ کس کے جواب میں بولیں گے؟ میں نے بتایا کہ اذن جو لفظ آتا ہے یہ کسی جملے کے جواب میں ہی آتا ہے عربی میں. تو یہ والا جملہ کس کے جواب میں بولیں گے؟ اگر کوئی کہے سأطیع والدی، میں اپنے والدین کی اطاعت کروں گا، کوئی بولے تو آپ اس کو جواب میں بول سکتے ہیں اذن تنال رضا اللہ، تب تو تم اللہ کی رضامندی پاؤ گے. 12واں جملہ ہے. 12ویں جملے میں کس پہ غور کرنا ہے؟ اس پہ غور کرنا ہے. اذن تنالا، اور تنالا میں بھی جو لام پہ زبر ہے نا اس پہ توجہ کرنا ہے کہ لام کو پیش آنا چاہیے. زبر آ گیا، کیوں آ گیا؟ اذن کی وجہ سے آ گیا. آگے بڑھتے ہیں. 13واں جملہ لیتے ہیں. اذن تربح تجارتک، ربیح یربح کے معنی آتے ہیں فائدہ ہونا، پروفٹ ہونا. پروفٹ انگلش میں بولتے ہیں پروفٹ، فائدہ ہونا. تب تو تمہاری تجارت فائدہ دے گی. تب تو تمہاری تجارت میں فائدہ ہوگا. یہ کس کے جواب میں بولیں گے یہ والا جملہ؟ کہہ رہے ہیں اگر کوئی کہے سأکون امیناً، میں امانت دار بنوں گا، میں امین بنوں گا. تو کوئی یہ کہے تو آپ اس کو بولیں گے اذن تربح تجارتک، تب تو تمہاری تجارت پروفٹ فل ہوگی، فائدے والی ہوگی، منافع والی ہوگی. تو اس سینٹینس میں کس پہ توجہ دینا ہے؟ اس پہ توجہ دینا ہے. اذن تربح، بس اتنا سمجھنا. اور اس میں بھی کیا سمجھنا ہے؟ تربحو، تربحو جو واحد مذکر حاضر ہے، تربحو پیش آتا ہے، وہاں زبر آ گیا. کیوں زبر آیا؟ اذن کی وجہ سے زبر آیا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں. 14واں جملہ لیتے ہیں. اذن یطیب الہواء، تب تو ہوا اچھی ہوگی. تو آپ یطیبو کے معنی آتے ہیں اچھی ہونا، خوشگوار ہونا. تب تو ہوا اچھی ہوگی. یہ کس کے جملے میں، یہ جملہ کس کے جواب میں بولیں گے؟
कोई कहे सअफ्ताहुन नवाफिजा, मैं खिड़कियां खोलूंगा, मैं अनकरीब खिड़कियां खोलूंगा। अगर कोई बोले मैं खिड़कियां खोलूंगा तो आप जवाब में बोल सकते हैं तब तो हवा अच्छी होगी, यानी कमरे की हवा आप क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, हाँ, खिड़कियां खोलने की वजह से। तो इस जुमले में आपको किस पे फोकस करना है, किसको समझना है, बस इज़न यतीब, यतीब पेश था, जबर आ गया, क्यों जबर आ गया, इज़न की वजह से जबर आ गया। तो 14वां जुमला भी हो गया। अब 15वें सेंटेंस में आते हैं। इदन तंजह फिल इम्तिहानी, तब तो तुम इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे। इदन तब तो तंजह तुम कामयाब हो जाओगे, फिल इम्तिहानी इम्तिहान में। ये किसके जवाब में बोलेंगे? अगर कोई कहे सउतालिउ फिल लयाली, उतालिउ माने मुताला करूंगा, लयाली लैल की जमा है, मैं रातों में मुताला करूंगा, तो उसके जवाब में बोलेंगे तब तो तुम इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे। इस सेंटेंस में आपको जो समझना है इतना सा समझना है, इज़न तंजहा, तब तो तुम कामयाब हो जाओगे। इसमें समझना क्या है, इसमें समझना ये है कि तंजहु मुजारे के आखिर में पेश आता है, लेकिन यहाँ हमको जबर नजर आ रहा है, तो जबर क्यों आया, इज़न की वजह से आया। ये 5 जुमले किसके थे, इज़न के थे, हाँ, इज़न के। ठीक है, देखिए ऊपर 5 जुमले आए अन के, फिर 5 जुमले आए लन के, अब आए इज़न के। अन के माने के, लन के माने हरगिज नहीं, इज़न के माने तब तो। तीन आगे, तीनों का काम एक ही है, क्या करते हैं, मुजारे के आखिर में जहां पेश होता है उस पेश को हटाकर ये लोग जबर दे देते हैं, पेश को हटाकर जबर दे देते हैं। तीन हो गए, एक और है जबर देने वाला, उसको भी पढ़ लेते हैं। ज़हबतु कई अजूरल उस्ताज़, कई, ये आया कई, काफिया जबर कई, काफिया जबर कई। इसका तर्जमा होगा ताके। क्या तर्जमा करेंगे, ताके, उर्दू में ताके बोलते हैं, ताके। ज़हबतु मैं गया, कई अजूरल उस्ताज़, ताकि मैं उस्ताज की जियारत करूं, जियारत का मतलब मुलाकात करूं, मैं गया ताकि मैं उस्ताज से मुलाकात करूं। तो यहाँ पे देखिए अजूरा मुजारे पे आ गया जबर, ये जबर क्यों आया, इस कई की वजह से आया, कई की वजह से यहाँ पे आ गया जबर। जितु कई उवद्दिअ अस्हाबी, वद्दअ युवद्दिउ के माने हैं रुखसत करना, अलविदा कहना, रुखसत करना। मैं आया ताकि मैं अपने साथियों को रुखसत करूं, तो मैं आया ताकि मैं रुखसत करूं। उवद्दिअ ये मुजारे है, आखिर में पेश आना चाहिए, इसको आ गया जबर। क्यों जबर आया, ये कई की वजह से आया, कई मुजारे के आखिर में जबर देता है। साफरतु इला मिस्र कई अतअल्लम अल-लुगत अल-अरबिय्या, अतअल्लम है ये मुजारे, कई आने की वजह से उसके आखिर में आ गया जबर, अतअल्लमा के आखिर में आ गया जबर, कई अतअल्लम अल-लुगत अल-अरबिय्या। मैं मिस्र गया, मैंने मिस्र का सफर किया, मिस्र की तरफ सफर करके गया ताकि मैं अरबी जबान सीखूं। इस्तयक़ज़तु कई उसल्लियन नवाफिला, इस्तयक़ज़तु मैं बेदार हुआ ताकि मैं नमाज पढ़ूं, कौन सी नमाज, नवाफिल, नफल नमाजें पढ़ूं। तो उसल्लिया मुजारे के आखिर में आ गया जबर, क्यों आ गया, कई की वजह से आ गया। तो ये 4 जुमले आए, इन 4 जुमलों में कई को इस्तेमाल किया जा रहा है, कई। कई क्या करता है ये लफ्ज, कई मुजारे के आखिर में पेश हटाकर जबर दे देता है, जहां पेश आना चाहिए वहां जबर आ जाता है कई की वजह से। तो अब ये कितने हो गए, ये 4 भाई हो गए, अन, लन, इज, कई, इजन। हाँ, तो ये 4 क्या करते हैं, 4 मुजारे के आखिर में जबर देते हैं, पेश की जगह जबर देते हैं। अभी इतने ही याद रखना है आप लोगों को। इतने सारे जो सेंटेंसेस आए, इतने सारे सेंटेंसेस में, इतने सारे जुमलों में जो बात याद रखने की है वो सिर्फ इतनी सी है कि मुजारे के आखिर में जहां पेश होता है, मुजारे से पहले अगर ये 4 में से कोई एक भी आ जाए
تو وہ پیش ہٹ جاتا ہے، وہاں زبر آ جاتا ہے. بس اتنے سے 2 جملے یاد رکھنے. بس قاعدہ دیکھ لیتے ہیں، قاعدہ کیا ہے. کریں ان 4 زبر دینے والے حرفوں میں سے اگر کوئی حرف فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو فعل مضارع کے آخری حرف پر زبر ہو جائے گا. جو ہے زبر ہو جائے گا، یہ یاد رکھنا ہے. فعل مضارع سے پہلے آئے یہ چاروں میں سے کوئی تو آخری حرف پر زبر. کہاں پہ زبر آئے گا؟ جہاں پہ پیش آتا ہے وہاں پہ زبر آئے گا. تو 4 حروف کیا کیا ہیں؟ ان لن اذن کئی. تو میں نے کہا اس کو ایسا یاد کر لو، ان لن کئی اذن، ان لن کئی اذن. یہ 4 ہیں. ان حروف کا نام کیا ہے؟ ان چاروں کو کہتے ہیں حروف ناصبہ. ان کا نام ہے حروف ناصبہ، نصب دینے والے یعنی زبر دینے والے حروف، حروف ناصبہ. ٹھیک ہے. نام یاد نہ بھی آئے نہ بھی رہے تو کام یاد رکھ لینا. کام یہ ہے کہ پیش ہٹا کے زبر دیتے ہیں یہ لوگ، یہ کام ہے. نام یاد ہو جا رہا ہے حروف ناصبہ تو بہت اچھا ہے. نام یاد نہ بھی ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ان کا کام آپ لوگوں کو یاد ہے تو. ٹھیک ہے. تو سبق ہو گیا. سبق میں جو قاعدہ ہے وہ ہو گیا. اب ایک تمرین لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے صرف میں. تمرین نمبر 1، نیچے لکھے ہوئے جملوں کو پڑھو اور ایسے فعل مضارع بتلاؤ جو منصوب ہوں. منصوب کا معنی یہاں پہ یہ ہے اس کے آخر میں زبر ہو. منصوب کا معنی آخر میں زبر ہو. اور ہر فعل کے نصب کا سبب معلوم کرو. نصب کا مطلب یہاں پہ زبر، سبب یعنی وجہ، کیوں زبر آ رہا وہ بتانا ہے. ٹھیک ہے. تو ان جملوں کو پڑھ کے یہ بتانا ہے کہ زبر کیوں آ رہا ہے. لن يدخل الجنت قتات. يدخل مضارع پہ ہے زبر. ٹھیک ہے. سب کو دکھ رہا ہے مضارع پہ زبر ہے یہاں پہ لن يدخل. تو یہ زبر کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے زبر آنے کی؟ یدخلو ہونا چاہیے، یدخلو یدخلانی ہم لوگوں نے پڑھا ہے. یدخلا کیوں ہو گیا؟ لن آیا بول کے، لن آیا بول ہاں کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لن آیا بول کے، لن آیا اسی لیے یدخلا پہ زبر آ گیا، پیش کی جگہ آ گیا زبر. زبر. بہت آسان ہے. نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. نطمع ہم خواہش کرتے ہیں، ان کے یدخلا داخل کرے. دخلا داخل ہوا، ادخلا داخل کیا. تھوڑا فرق ہے. ادخلا کا مضارع یدخلو آتا ہے. یہ والا پیٹرن ہم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، بہت جلد پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یدخلا ہمیں داخل کرے، نہ ہمیں یدخلا داخل کرے. کون داخل کرے؟ ربنا، ہمارا رب. ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے. کس کے ساتھ؟ کہاں نیک لوگوں داخل میں. کرے؟ مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے. نیک لوگوں کے ساتھ. تو یدخلو مضارع جو ہے لام پہ پیش آتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لام پہ آ گیا زبر. زبر. کیوں آیا؟ ان آیا بول کے. ماشاء اللہ. ان آیا بول کے. باقی لوگوں کی بھی آواز آنی چاہیے کیونکہ میں نے بہت آسان کر کے سمجھا دیا پورا کانسیپٹ. جی. ان آیا بول کے یہاں پہ آئے گا زبر. لن يدخل الجنت قطات. قطات کے معنی ہے چغل خور، چغلی کرنے والا. چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. نطمع ان يدخلنا ربنا، یہ بھی ہو گیا تھا. ذهبت الى السوق كي اشتري القلم. میں بازار گیا تاکہ میں قلم خریدوں. تو اشتریہ پہ جو زبر آیا ہے خریدوں، یہ کئی کی وجہ سے آیا. ان لن کئی اذن، یہ چاروں میں سے کوئی بھی آئے گا تو مضارع کے آخر میں زبر آئے گا. اذن یغفر اللہ لک، تب تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے. یغفرہ، یغفرو ہے، اذن آنے سے ہو گیا یغفرہ، تب تو اللہ تمہیں تمہاری مغفرت کریں گے. یہ اذن میں نے بتایا ہے کہ کسی نہ کسی جملے کے جواب میں ہی آتا ہے. اذن، اذن سے بات شروع نہیں ہوتی ہے. کوئی کچھ کہتا ہے تبھی اذن بولا جاتا ہے. تو کس کے جواب میں بولیں گے؟ تو مثال کے طور پہ جملہ لکھا ہوا ہے سأتوب توبۃ نصوحا، میں خالص توبہ کروں گا. خالص توبۃ نصوحا، خالص توبہ مطلب اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، دل سے مکمل طور پہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں گا. جی. 4 ہو گئے.
8 ہیں اس میں تو 4 رہنے دیتے ہیں، کل پڑھ لیں گے، صرف بھی پڑھنا ہے ہم لوگوں کو۔ فعل کسے کہتے ہیں؟ تو فعل وہ ہے جس میں کوئی کام کرنے کو بتایا جائے، وہ فعل ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر۔ ماضی وہ ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کام ہونے کو بتائے، مضارع وہ ہے جو حال میں یا آنے والے زمانے میں کام ہونے کو بتائے، امر وہ ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہو۔ امر ہے۔ امر کا نیگیٹو ہی نہیں ہوتا، اس لیے نہیں کو الگ سے نہیں لکھتے ہیں، کبھی کبھی لکھ دیتے ہیں، کبھی نہیں لکھتے۔ اس کے بعد لازم متعدی آیا تھا۔ جی لازم ایک وہ منٹ، فعل ہے جس کا مفعول نہیں آتا، وہ فعل ہے جس کو مفعول کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، کام کرنے والا کون ہے بس اتنا معلوم ہو جائے کافی رہتا ہے۔ متعدی وہ ہے جس میں مفعول بھی آتا ہے، کام کرنے والا کون ہے اور اس کا کام کس چیز پہ ہوا ہے، اس کو متعدی کہتے ہیں، مفعول بھی آتا ہے۔ پھر معروف مجہول آیا۔ معروف جس میں کام کرنے والا معلوم ہو، مجہول جس میں کام کرنے والا معلوم نہ ہو کہ کس نے کام کیا۔ مثبت جس میں جو پازیٹیو رہتا ہے، کام کے ہونے کو بتاتا ہے، منفی کام کے نہ ہونے کو بتایا جاتا ہے، منفی نیگیٹو۔ اور کچھ اصطلاحات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں آج۔ حرکت زبر زیر پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں، اور اکٹھا تینوں کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں۔ تو حرکت تو نورانی قاعدے میں ہم لوگوں نے پڑھ رکھی ہے، زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہر ایک اس میں سے حرکت ہے، اور جب تینوں کو ملا کے بولیں گے تو حرکات، حرکات جمع ہے۔ زبر حرکت ہے، زیر حرکت ہے، پیش حرکت ہے، تینوں مل کے کیا آ جائیں گے؟ حرکات۔ اور کبھی ثلاثہ بڑھا دیتے ہیں، ثلاثہ مانے 3 حرکات ثلاثہ، 3 حرکتیں۔ تو عربی میں 3 حرکتیں آتی ہیں زبر زیر پیش۔ جس پر حرکت ہو اس کو متحرک کہتے ہیں، تو متحرک حرکت والے حرف کو کہتے ہیں متحرک۔ جیسے با زبر با، تو با پہ حرکت کیا ہے؟ زبر ہے۔ با جو ہے یہ متحرک ہے، جس پر حرکت ہوگی وہ متحرک ہو جائے گا، کوئی بھی حرکت۔ اس کے بعد نصب یا فتحہ زبر کو کہتے ہیں۔ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نحو میں کہ ان، لن، کئی، اذن، یہ کیا کرتے ہیں؟ مضارع کے آخر میں نصب دیتے ہیں، یعنی زبر دیتے ہیں، اسی کو فتحہ بھی کہتے ہیں، نصب یا فتحہ زبر کو کہتے ہیں۔ جر یا کسرہ زیر کو کہتے ہیں، رفع یا ضمہ پیش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فتحہ اوپر آیا زبر کو کہتے ہیں، تو جس پر زبر ہوگا اس کو مفتوح کہیں گے۔ مفتوح وہ حرف جس پر زبر ہو، جیسے خالدن میں خا مفتوح ہے کیونکہ خا پہ زبر ہے تو خا مفتوح ہے۔ مکسور وہ حرف ہے جس پر زیر ہو، جیسے خالدن میں لام کیا ہے؟ مکسور ہے، خالدن، خالدن۔ تو خالدن میں خا پہ زبر ہے اس لیے خا مفتوح ہوگا، لام پہ زیر ہے تو اس کو مکسور کہیں گے، جس حرف پر زیر ہو اس کو مکسور کہتے ہیں۔ اور خالدن دال پہ پیش ہے تو اس کو بولیں گے مضموم۔ مضموم وہ حرف جس پر پیش ہو، جس پر زبر ہو مفتوح، جس پر زیر ہو مکسور، جس پر پیش ہو مضموم۔ یہ یاد رکھ لیجئے، یہ آگے بہت آئے گا، مفتوح، مکسور، مضموم۔ سکون جزم کو کہتے ہیں، یہ نورانی قاعدے میں بھی پڑھا رکھا ہے۔ ساکن وہ حرف جس پر جزم ہو، یہ بھی پڑھ لیا ہے۔ واحد کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے ایک چیز سمجھی جائے، دیکھ یہ بڑا الجھا دیا اس میں۔ واحد ایک کو کہتے ہیں بس، ہے نا، ایک ہے تو واحد ہے۔ تسنیہ 2 کو کہتے ہیں، اسی کو میں نے مثنیٰ پڑھایا ہے۔ عرب میں مثنیٰ زیادہ چلتا ہے، تسنیہ انڈیا میں چلتا ہے۔ تو تسنیہ مثنیٰ دونوں ایک ہی ہے۔ کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے 2 چیزیں سمجھی جائیں، تسنیہ 2 کو کہتے ہیں، واحد 1 کو کہتے ہیں، تسنیہ 2 کو کہتے ہیں۔ جمع 2 سے زیادہ کو کہتے ہیں، کسی لفظ کا ایسی حالت میں ہونا جس سے 2 سے زیادہ چیزیں سمجھی جائیں ہیں۔ ارے ماشاء اللہ، دیکھیے زیارت کر لیجیے۔ آپ کی پسندیدہ تصریف آ چکی ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں گردان۔ یہ یاد کرنے میں گردن درد ہوتی ہے اس لیے اس کو کرتے ہیں گردان۔ گردان فارسی کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ گردان کے معنی آتے ہیں ریپیٹ ہونا، ریپیٹ ہونے کو گردان بولتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا ورڈ ریپیٹ ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا چینجنگ کے ساتھ ریپیٹ ہوتا ہے۔ فعل ہے، فعلا، الف آ گیا، فعلو، واو آ گیا، فعلت، تا آ گئی، فعلتا، تا آ گیا، فعلنا، نون آ گیا، فعلتا، تا آ گیا، فعلتما میں تم آئے، فعلتم میں تم ہے، فعلتی میں تی ہے، فعلتما میں تما ہے، فعلتن میں
تو نہ فالتو میں تو ہے، فالنا میں نہ ہے، فا عین لام سب میں ریپیٹ ہو رہا ہے، اسی لیے اس کو فارسی والے کہتے ہیں گردان۔ فعل ماضی، ٹھیک ہے، فعل ماضی معروف مثبت، اس میں سے کوئی لفظ نیا نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، تفصیل سے ہم لوگوں نے اس کی مشق کی ہے، ڈیٹیل میں مشق کی ہے، ٹھیک ہے۔ جی اب دیکھیں یہاں پہ فعلا صیغہ لکھا ہوا ہے، صیغہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہے، صیغہ ہے واحد مذکر غائب، یہاں پہ لکھا ہے ترجمہ معنی، اس ایک مرد نے کیا، زمانے گزشتہ میں بریکٹ میں بڑھا دیا ہے سمجھنے کے لیے کہ کام جو ہوا ہے وہ گزرے ہوئے زمانے میں، گزشتہ مانے گزرا ہوا، زمانے گزشتہ گزرے ہوئے زمانے میں۔ فعلا یہ صیغہ ہے مثنیٰ تثنیہ مذکر غائب ہے، ان دو مردوں نے کیا۔ فعلو جمع ہے مذکر ہے غائب ہے، ان سب مردوں نے کیا، ٹھیک ہے۔ فعلت، فعلت واحد ہے مؤنث ہے غائب ہے، اسے ایک عورت نے کیا۔ فعلتا مثنیٰ ہے مؤنث ہے غائب ہے، ان دو عورتوں نے کیا۔ فعلنا جمع ہے مؤنث ہے غائب ہے، ان سب عورتوں نے کیا۔ فعلتا واحد ہے مذکر ہے مخاطب ہے، میں نے کہا تھا کہ حاضر کو مخاطب بھی کہتے ہیں۔ تو ایک مرد نے کیا یا تو نے کیا ایسا بھی بول سکتے ہیں، تو ایک مرد نے کیا، جی۔ فعلتما تثنیہ ہے مذکر ہے مخاطب ہے، تم دو مردوں نے کیا۔ فعلتم جمع ہے مذکر ہے مخاطب ہے، تم سب مردوں نے کیا۔ فعلتی واحد ہے مؤنث ہے مخاطب ہے، تو ایک عورت نے کیا۔ فعلتما تثنیہ مؤنث مخاطب، تم دو عورتوں نے کیا۔ فعلتن جمع مؤنث مخاطب، تم سب عورتوں نے کیا۔ 12 ہو گئے۔ فعلتو واحد ہے مذکر مؤنث دونوں ہے، میں نے کیا، ایک مرد نے ایک عورت نے، دونوں کے لیے آئے گا مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ فعلنا تثنیہ بھی ہے جمع بھی ہے، مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے اور متکلم ہے۔ ہم نے کیا، ہم نے کیا میں ہم دو مردوں کا بھی آئے گا، ہم دو عورتوں کا بھی آئے گا، ہم سب مردوں کا بھی آئے گا، ہم سب مردوں عورتوں کا بھی، کیونکہ یہ مثنیٰ بھی ہے جمع بھی ہے، مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، تو چاروں کا آئے گا۔ تو یہ کوئی نئی نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، پھر بھی میں نے ایک مرتبہ اس کو پڑھ دیا ہے تاکہ اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارے پاس 7-8 منٹ ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اس کی مشق کرتے ہیں تھوڑا سا آگے۔ تو دیکھیے جن لوگوں کو یاد نہیں ہوا ہے وہ یہاں سے بھی یاد کر سکتے ہیں، یہاں ترجمے کے ساتھ صیغے کے ساتھ پوری تصریف موجود ہے، یہاں سے یاد کر لیں آسانی ہوگی۔ یہ کتاب میں نے شاید بھیجی ہے کل، تو جی اس میں دیکھیے پیج نمبر 12 پہ یہ ہے، ٹھیک ہے، نکال کے اس کو یاد کر لیجئے۔ ان صیغوں کو اچھی طرح پہچان کر یاد کر لو، یہ کل 14 صیغے ہیں، تو آپ لوگ پہچان چکے ہیں، دوستی پرانی ہے ان لوگوں سے۔ متکلم کے صیغے ایسے ہیں کہ وہ مذکر مؤنث تثنیہ جمع کے لیے مشترک آئے ہیں، مشترک کے معنی ہے کامن، دونوں کے لیے کامن ہے، متکلم میں مذکر مؤنث کا ڈیفرنس نہیں ہے، فرق نہیں ہے۔ جیسے فالتو میں نے کیا، ایک مرد ہو یا ایک عورت، مرد عورت دونوں کے لیے فالتو آئے گا۔ دو صیغوں کے بجائے فعلنا ہم نے کیا، دو مردوں یا دو عورتوں نے، تو الگ الگ مردوں کا عورتوں کا الگ الگ نہیں آئے گا، ایک ہی میں آئے گا، ہم سب مردوں یا سب عورتوں نے کیا۔ مثنیٰ جمع دونوں کا متکلم میں ایک ہی آئے گا، 4 صیغوں کے بجائے ایک ہی آئے گا فعلنا میں۔ چند افعال کے صیغے اور معنی بتاؤ۔ فعلتا صیغہ بنانا ہے معنی بتانا ہے، صیغہ بتانا ہے معنی بتانا ہے، فٹافٹ کر لیتے ہیں۔ فعلتا واحد صیغہ، مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر، واحد مذکر حاضر، معنی تو کام کرا، تو کام کیا۔ اب یہاں پہ جس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ مذکر میں انہوں نے مردوں بڑھایا ہے، مؤنث میں عورتوں بڑھایا ہے، یاد کرنے کے لیے ہے خالی، ایسا نہیں ہے کہ مذکر میں مرد ہی رہیں کوئی اور نہ رہے، مؤنث میں عورت ہی رہیں کوئی اور رہے، لیکن یاد کرنے کے لیے مرد عورت لکھ دیا ہے
تو ہم بھی مرد عورت کو لے کے چلتے ہیں یہاں پہ. فعلتا تو ایک مرد نے کیا. ٹھیک ہے. فعلتی صیغہ کون سا ہے؟ واحد مؤنث واحد حاضر. مؤنث حاضر. واحد مؤنث حاضر. ہاں صیغہ واحد مؤنث حاضر ہو گیا. معنی اس ایک عورت نے کیا. اس حاضر ہے تو تو نے کیا. ایک عورت نے کیا. ہاں تو نے عورت کیا تو نے ایک نے عورت کیا. نے کیا. فعلتو تو میں کیا. نے کیا. میں نے کیا. صیغہ کیا. واحد متکلم. واحد متکلم. فعلنا ہم نے کیا. ہم جمع. نے نہیں. کیا ہم نے. نہیں نون زبر نہ نون ہے. الف نون نہیں ہے، الف. خالی نون. ہاں وہ سب فعلنا عورتوں نے کیا. ان سب عورتوں نے کیا. صیغہ جمع جمع مؤنث جمع غائب. مؤنث غائب. ماشاء اللہ. ہاں فعلنا متکلم. ہم نے کیا. جمع ہم نے کیا. متکلم. جمع متکلم. فعلتنا جمع تم متکلم. سب عورتوں جمع نے کیا. جمع مؤنث جمع حاضر. مؤنث غام حاضر. ہاں ان سب تننا عورتوں ہے نے کیا. حاضر. ہاں تم سب عورتوں نے کیا. صحیح ہے ایک دم رائٹ. فعلو فعلوا مذکر. جمع مذکر غائب. جمع مذکر. غائب ہے. غائب. ہاں جمع مذکر غائب ہے. تمام ہاں ان غائب ہے. مردوں نے کیا. کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ سب مردوں نے کیا. ان سب وہ سب مردوں نے. سب مردوں نے کیا. ہاں فعلتم ان سب مردوں نے. جمع مذکر غائب. تم سب جمع مردوں مذکر نے حاضر. کیا. تم سب ہاں مردوں نے کیا. تم سب مردوں نے کیا. جمع سب مردوں مذکر نے کیا. حاضر. فعلتما تم دونوں نے کیا. تم دونوں نے کیا. صیغہ مثنیٰ جمع. حاضر. مثنیٰ مثنیٰ مذکر غائب. حاضر. مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے. جی. فعل تم ان دو مردوں نے ان کیا. دونوں نے کیا. ہاں ان دو مردوں نے کیا. ان دو مردوں نے کیا. غائب. صیغہ مثنیٰ مؤنث غائب. مثنیٰ مثنیٰ مذکر غائب. مذکر غائب ہے. ہاں فعلت 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 وہ عورت نے کیا. وہ اس مثنى. عورت نے ہاں کیا. مؤنث ایک غائب. عورت نے کیا. ہاں واحد واحد مؤنث مؤنث غائب. غائب. ہاں فعلت ان دو عورتوں نے کیا. ان دو عورتوں نے مثنیٰ کیا. مؤنث غائب. ماشاء اللہ. ہاں بہت صحیح ہے. اس کے بعد فعلا. یہ تو بہت آسان ہے. فعلا واحد اسے ایک مذکر مرد نے غائب. کیا. اس ایک مرد ہاں نے کیا. اس واحد ایک عورت نے مذکر کیا. غائب. ہاں ماشاء اللہ. اب اس کے بعد دیکھیے ان جملوں کی عربی بناؤ. ٹھیک ہے. تو اس میں سے دو تین کی بنا لیتے ہیں. ابھی وقت ہے 1 منٹ اپنے پاس. ہم سب مردوں نے کیا. صیغے کے حساب سے پہچاننا رہے گا بنانا رہے گا. جی کیا بنائیں گے؟ ہم سب مردوں نے کیا. فعلا سے ہی بنانا رہے گا. فعلنا ہاں فعلنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بالکل صحیح بنایا آپ نے. فعلنا. فعلنا. اس کے بعد ہے ان سب عورتوں نے کیا. فعلتن. فعلتم فعلنا. فعلنا. ہاں فعلنا. جس نے بتایا صحیح بتایا. فعلنا ان سب عورتیں نے کیا. میں نے کیا. فعل. ہاں فعلتو. ہاں اتنی زیادہ مشق ہو گئی نا. اب کنفیوز نہیں ہونا. میں نے کیا ہو گیا فعلتو. ہم سب مردوں نے کیا. فعلنا. فعلنا. ہاں فعلنا. ان دو عورتوں نے کیا. فعلتا فعلتا. ماشاء اللہ. فعلتا. ہم سب عورتوں نے کیا. فعلتن فعلتن. ہاں پہ دیکھیے یہ کنفیوز کرنے کے لیے بڑھایا گیا عورتوں. تو ہم سب مردوں نے کیا کا جو آتا ہے ہم سب عورتوں نے کیا کا بھی وہی آتا ہے کیونکہ متکلم میں مذکر مؤنث دونوں کا سیم ہے. تو فعلنا ان سب مردوں نے کیا. فعلو. ہاں فعلو صحیح ہے. تم دو مردوں نے کیا. فعلتما. فعلتما. یہ صحیح ہے. فعلتما. اس ایک عورت نے کیا. فعلت. اس ایک عورت نے کیا. فعلت. فعلت صحیح ہے. ہاں فعلت. تم دو عورتوں نے کیا.
فعلتا فعلتما فعلت اچھا تم دو ہے نا فعلتما تم دو عورتوں ہیں، تم حاضر ہے، تو فالتما تو ایک عورت نے کیا. فعلتا فعلتی فالتی فعلتی فالتی آئے گا. ٹھیک ہے، چلیے ماشاءاللہ یہاں تک ہو گیا، یہیں تک رہنے دیتے ہیں. اس میں دیکھیے آگے یہ ایک کام دے رہے ہیں. کیا کام دے رہے ہیں؟ ابدا، فتحہ، دخلا، قرأ، طلبہ، کتبہ، سجدہ، جلسہ، نصرہ. 8 9 ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اعراب اور صیغے کے ساتھ لکھو. اپنی کاپی پر اعراب اور صیغے کے ساتھ لکھو. ملا آپ لوگوں کو؟ یہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس سے یاد کرنے میں انشاءاللہ سہولت ہوگی. ہاں دیکھیے اب کتاب لکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ یاد کرنے میں سہولت ہوگی انشاءاللہ، تو اب تو سہولت ہونی ہی ہونی ہے. تو اس طرح سے 3 کالم ہو جائیں گے. ایک اس کا ابدا ابدا ابدو کا ایک کالم رہے گا، اس کے بازو ایک کالم رہے گا صیغے کا، واحد مذکر غائب، مثنیٰ مذکر غائب وہ رہے گا. پھر تیسرا کالم رہے گا معنی کا، کہ عبادت کی اس ایک مرد نے، عبادت کی ان 2 مردوں نے، اس طرح سے ترجمہ رہے گا.